السلام علیکم ناظرین، شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سے جو ہے وہ دو تین بڑی اہم جو ہے وہ معلومات، دو تین اہم خبریں جو ہیں وہ شیئر کرنی ہیں آپ سے، اور ان میں ایک آپ کو پتہ ہے کہ آج پنجاب میں جو ہے وہ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا جو ہے وہ پروسیس ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی نیا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا اس کا اعلان ہو جائے گا، اور میں بھی آج شام تک اوتھ ٹیکنگ جو ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسری خبر جو ہے وہ ایک بہادر پولیس افسر کی جو ہے وہ دینی ہے، جو ایک خاتون ہے، سیدہ شہر بانو۔ انہوں نے کل ایک بڑا زبردست کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنی ہے، کیونکہ میں انہیں خود جو ہے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان کے ساتھ میں نے جو ہے وہ دو سٹوریز کی ہوئی ہیں۔ تو ان دو موضوعات پہ بنیادی طور پر بات کروں گا، اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کانٹینٹ آپ کو اگر ٹھیک لگتا ہے کہ اس کو آپ لائک اور شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنی آراء جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے الیکشنز کے حوالے سے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ سیشن کال کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کا، جہاں پہ یقینی طور پہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں جو ہے وہ دوبارہ مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ بننے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور جتنا کنٹروورشل الیکشن ہوا ہے یہ 2024 کا 8 فروری کو، اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح کی اپوزیشن آئے گی، یہ ایک بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوگا مریم نواز صاحبہ کے لیے، ایک چارج اپوزیشن کو جو ہے وہ ڈیل کرنا، اور پھر ڈیولپمنٹ کے انیشیٹو، اور پھر جو کرٹیسزم ہے ود ان پارٹی یا اوور آل نون لیگ کے حوالے سے، ان کی پالیسیز کے حوالے سے جو یہ دھاندلی کے الزامات کے بوجھ تلے، اب دیکھتے ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ پرفارم کرنے میں کامیاب ہوں گی۔ ایک اپ ہل ٹاسک ہے جو بطور وزیر اعلیٰ ان کے لیے جو ہے وہ یہ جس سے ان کو ڈیل کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں ساتھ ساتھ کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں، یہ ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ایک اور بات جو ہے وہ بڑی واضح ہو گئی کہ شریف فیملی جو ہے یہ، یعنی کہ نون لیگ جو ہے، یہ ایک شریف فیملی یا شریف لمیٹڈ کمپنی کی طرح یہ پارٹی جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ 1985 میں وزیر اعلیٰ جو بنے شریف خاندان سے، وہ آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب تھے۔ اس کے بعد جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے 3 مرتبہ، تو شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ 3 مرتبہ رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد حمزہ شہباز جو ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اب مریم نواز صاحبہ بھی آج وزیر اعلیٰ بن جائیں گی۔ تو یہ شریف خاندان کے اندر جو ہے یہ ساری جو ہے وہ بندر بانٹ ہمیشہ انہوں نے بڑے عہدوں کی ہے۔ کسی اور پولیٹیکل ورکر کو جو ہے، یا پارٹی ورکر کو جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس پارٹی کے لیے، جو بڑے ان کے ساتھ لائل رہے ہیں اوور دی ایئرس، ان کو زیادہ جو ہے وہ گھاس نہیں ڈالی جاتی۔ اور ایون آپ کو پتہ ہے وزیر خزانہ جو ہیں وہ بھی اسحاق ڈار کے علاوہ ان کو کوئی نظر نہیں آتا۔ اس مرتبہ تو ان کے لیے بھی چیلنج ہے کہ کیا وہ دوبارہ وزیر خزانہ فیڈرل میں بھی بن پائیں گے کہ نہیں۔ ایک بھائی جو ہے 3 دفعہ پرائم منسٹر، ایک بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم، پھر شہباز صاحب نہ صرف 3 دفعہ وزیر اعلیٰ بلکہ اب دوسری مرتبہ وزیر اعظم بننے بھی جا رہے ہیں۔ اور یہ یقینی طور پر پی ٹی اے ود ان پی ایم ایل این جو ہے ایک انٹرنل چیلنج بھی ہوگا ان کے فیملی کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی، کہ یہ کیا اسی طریقے سے نظام چلے گا۔ ابھی احسن اقبال صاحب نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کیا کہ جنوبی ایشیا میں خاص کر کے یہ جو ٹرینڈ ہے نا، یہ کافی حد تک اس کو ڈیمیج ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، اور یہ ٹرینڈ جو ہے یہ اس سے جو سیاست کو نقصان پہنچا ہے پارٹیوں کو، اور ان پارٹیوں کو جو روایتی سیاست کرتی ہیں، جو خاندانی سیاست بنیادی طور پہ کی ہے، جنہوں نے، جیسے کانگریس ہے انڈیا میں، بی جے پی دیکھیں، مودی کا آگے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے پالیٹکس کا، کہ اس کا باپ پالیٹیشین تھا یا اس کا کوئی دادا پالیٹیشین تھا، یا بی جے پی اس سے پہلے وہ کس عہدے پہ جو ہے وہ رہے ہیں۔ ایک عام آرڈنری سا ایک بی جے پی کا ورکر، جہاں سے وہ ترقی کرتا کرتا وزیر اعلیٰ، آپ کو پتا ہے گجرات بھی رہا وہ، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر اب 2 دفعہ بن چکا ہے، تیسری دفعہ بھی وہ ریس میں جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ تیسری مرتبہ بھی جیت جائے۔ عام آدمی پارٹی نے وہاں پہ جو ہے وہ کتنا گرو کیا ہے، عام لوگ ہیں وہ بھی سارے۔ تو یہ پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ یقینی طور پر بڑھ رہا ہے۔ جیسے نئے نئے چہروں کو لوگوں نے ووٹ دیے جو پی ٹی آئی کے تھے، اس میں ایک فیکٹر ضرور تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں ان
روایتی سیاستدانوں سے, دو خاندانوں کی سیاست سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. یہاں پہ کوئی میرٹ نہیں ہے, کسی اور ورکر میں کوئی قابلیت نہیں ہے, کوئی اہلیت نہیں ہے, صرف یہ شریف خاندان یا زرداری خاندان, یہی لوگ جو ہیں یہ قابل ہیں بس نظام کو چلانے کے لیے. پیپلز پارٹی تو پھر بھی, پیپلز پارٹی میں تو پھر بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنے ورکروں کو, کارکنوں کو کوئی نہ کوئی عہدے دے دیتے ہیں, لیکن نون لیگ میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. اور یہ اسی لیے سب سے زیادہ مار بھی نون لیگ کو پڑی ہے. اور ان کو ریوائیو کرنا, اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو, اپنی پولیٹیکل بیس کو دوبارہ جو ہے وہ گین کرنا, میرا خیال ہے بڑا مشکل ہوگا, بڑا ٹف ہوگا. اور مریم نواز صاحبہ کی ویسے بھی بہت زیادہ کوئی اہلیت و قابلیت ہے نہیں, سوائے اس کے کہ وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ قابلیت, کیونکہ اس سے پہلے وہ کسی عہدے پہ تو اس طرح سے رہی نہیں ہے, تو یہ ان کے لیے یقینی طور پہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. ایک بات پلس ضرور ہے سارے میں کہ وہ خاتون ہے, پہلی خاتون وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پنجاب میں ہوں گی. تو اس کے علاوہ جو ہے ان کی سی وی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کسی عہدے پہ رہی ہوں, کہیں پہ سرو کیا ہو اور اپنی قابلیت جو ہے انہوں نے منوائی ہو. تو اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف, جو کہ اے ایس پی سیدہ شہر بانو, انہوں نے کل کمال کام کیا ہے. کمال بہادری سے انہوں نے ایک خاتون کی جو ہے وہ جان بچائی ہے. ایک اینگری موب سے اس کو نکال کے لے گئی ہیں جس پہ توہین مذہب کا جو ہے وہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے کوئی لباس ایسا پہنا جس پہ شاید کوئی قرآن پاک کے الفاظ لکھے ہیں, حالانکہ وہ قرآن پاک کے الفاظ وغیرہ نہیں تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ لوگ بغیر کسی ویریفیکیشن کے, بغیر کسی پوچھ پڑتال کے جناب خود ہی فتوے لگا کے خود ہی فیصلہ بھی دے دیتے ہیں. اور کل اگر یہ اے ایس پی سیدہ شہر بانو ٹائم پہ وہاں نہیں پہنچتی اور ہمت کر کے اس اینگری موب میں آگے گھس کے جا کے اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتی, وہاں سے نکال کے نہیں لے جاتی, تو شاید اس کو بھی یہ جو ہے ہجوم جو ہے وہ مار دیتا. یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ ہم مذہبی معاملات میں یقینی طور پہ اتنے ٹچی ہیں, لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی لاجک ہونی چاہیے, کوئی ریزننگ ہونی چاہیے, کوئی نہ کوئی پہلے کوئی انویسٹیگیشن تو ہو جائے, کوئی تفتیش تو ہو جائے. یہ ادارے پھر بند کر دیں آپ, عدالتیں بند کر دیں آپ, جو ہے تھانے کچہریاں بند کر دیں پھر آپ, اگر آپ نے موب نے جو ہے وہ فیصلے کرنے. موب جسٹس تو کسی ملک میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن اسی انداز سے اتنی اپریسیشن اس خاتون اے ایس پی کے لیے کہ جنہوں نے اس موب سے جو ہے وہ اس خاتون کو بچایا. ایک زندگی بچانا انسانیت پوری بچانے کے جو ہے وہ مترادف ہے. تو ہیڈز آف ٹو ہر کہ وہ اتنے ہجوم میں جو ہے وہ ان کو نکال کے لے گئیں. میں سیدہ شہر بانو کو جو ہے وہ اس سے پہلے بھی جانتا ہوں, ان کے ساتھ میں نے 2-3 سٹوریز بھی کی ہوئی ہیں بی بی سی کے لیے. ایک انہوں نے بڑا زبردست کام کیا جب پچھلے سال پی ایس ایل ہو رہا تھا, تو جو سنیفر ڈاگز ہوتے ہیں, جو سراغ رساں کتے ہیں پنجاب پولیس کے پاس, جو سیکیورٹی کے لیے کسی بھی اسپاٹ پہ سب سے پہلے جاتے ہیں, جا کے سیکیورٹی کلیئرنس دیتے ہیں, تو تب وہاں پہ کوئی ایونٹ جلسہ جلوس یا کوئی میچز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی سیدہ شہر بانو کی چھوٹی سی آبزرویشن پہ کی وجہ سے پنجاب پولیس کے جو سراغ رساں کتے, ان کو 2-4 سال بعد جب ان کا وہ ایک ٹائم پیریڈ پورا ہوتا ہے تو ان کو انجیکشن لگا کے جو ہے وہ مار دیا جاتا تھا. یہ 100-150 سال یا 200 سال پرانا برٹش راج سے یہ قانون چلا آ رہا تھا. وہ انجیکشن لگا کے اس کو مار دیتے تھے جب وہ ریٹائر کرتے تھے 2-4 سال 5 سال بعد. لیکن اس خاتون اے ایس پی کی اس چھوٹی سی آبزرویشن کی بنیاد پہ, جس میں وہ بات کر رہی ہے اپنے سٹاف سے کہ اس کتے کو کیوں نہیں آپ نے نہلایا, یا اس کی حالت یہ کیا ہو گئی. انہوں نے کہا جی میڈم چھوڑیں, یہ تو چند دن میں ویسے ہی اس کو مار دینا. انہوں نے کیا مطلب, انہوں نے کہا یہ ریٹائر ہو جائے گا تو اس کو انجیکشن لگا کے مار دیں گے. یہاں سے وہ بات چیت شروع ہوئی, تو پورا پھر لا امینڈ ہوا ہے پنجاب پولیس کا, وہ پورا لا امینڈ ہوا ہے. اس میں جو آئی جی پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان انور اور باقی ان کی ٹیم, اور یہ اس خاتون اے ایس پی سیدہ شہر بانو نقوی, ان کے اس چھوٹی سی آبزرویشن کو لے کے پورا لا امینڈ ہو گیا پنجاب پولیس کا. اور نہ صرف یہ سراغ رساں کتے جو ہیں وہ مارنے سے, انجیکشن لگا کے مارنے سے وہ بچیں گے, بلکہ جو گھوڑے ہیں پنجاب پولیس کے پاس ٹریننگ وغیرہ کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں, وہ بھی گولی مار کے ان کو مار دیا جاتا تھا. وہ لا بھی جو ہے وہ اس خاتون اے ایس پی کی وجہ سے امینڈ ہو گیا. تو جہاں پہ پولیس پہ ہم اتنی کرٹیسزم کرتے ہیں, انہوں نے 1.5 سال میں جو حشر کیا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ان کے ورکروں کا, اور ان کے ساتھ جو انہوں نے ظلم اور بربریت روا رکھی ہے, لوگوں کے گھر توڑے ہیں, لوگوں کو اٹھایا ہے, مارا پیٹا, کیسز جیلوں میں بند کیا,
وہ ہم سارے کرٹیسائز کرتے رہے ہیں, ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے, لیکن جہاں پہ کوئی اچھی چیز ہے, کوئی اچھا انیشیٹو ہے کسی کا, اس کو ہمیں سراہنا بھی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس نے فلاں ٹائم پہ تو انہوں نے یہ کیا تھا, انہوں نے جناب پچھلے سال تو ہمارے لوگوں کو اٹھایا تھا, انہوں نے مارا تھا, تو اب ہم کیوں ان کو شاباشی دیں. جو اچھا کام ہے اس کو تو ہمیں سراہنا چاہیے. یہی آگے بڑھنے کا جو ہے وہ راستہ ہے. جہاں پہ یہ غلط کرتے ہیں, جہاں پہ یہ غلط کریں گے, ہم ان کو کرٹیسائز کریں گے, کنڈیم کریں گے, لیکن جہاں پہ کوئی اچھا کام کرے گا ہمیں اس کو مجموعی طور پر اسے سراہنا چاہیے, اس اچھے کام کو, کہ یار ایک اتنے پرشدت ہجوم سے جو ہے وہ ایک خاتون کو بچا کے لے گئی ہے, اس کی جان بچا لی ہے اس نے, وغیرہ مار دیتے شاید لوگ اس کو. اور اگر کوئی مرد پولیس افسر ہوتا تو شاید وہ جاتا بھی نہ قریب. یہ شاید موب نے شاید اس وجہ سے بھی شاید کچھ لحاظ کیا کہ خاتون افسر تھیں تو ان کی ہمت ہے, کچھ بھی ہو سکتا تھا وہاں پہ, کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ ہیڈز آف ٹو ہر. اور اسی وجہ سے میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا, جی جو پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان عمر, انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو قائد اعظم پولیس میڈل کے لیے جو ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ دیا, ریکمینڈ کر دی ہے. اور یہ برائٹ چہرے بھی ہیں, یہ برائٹ کام بھی ہیں, جو اچھے کام ہیں ان کو ہمیں ضرور سراہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس جناب پولیس نے ہمیں کیونکہ مارا ہے, یا پولیس جو ہے یہ اتنے غلط کاموں میں جو ہے وہ ملوث رہی ہے, تو اب اگر کوئی اچھا کرے گی تو ہمیں اس کو اچھا بھی نہیں کہنا. جو اچھا کرتا ہے کوئی, اس کو ہمیں اچھا کہنا ہے. اچھا, اس سارے جو ہے اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے جو بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور وہ ہے شدت پسندی اور یہ جو عدم برداشت ہے, مذہبی انتہا پسندی. آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے پہ کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے جو ہماری آبادی ہے 60 سے 70% وہ دیہاتوں میں رہتی ہے, اور وہاں پہ جو امام مسجد ہیں ان کے ذرا چیک کریں جا کے کوالیفیکیشن ان کی, کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں, کیا پڑھا ہے انہوں نے, کوئی ماڈرن علم ان کے پاس ہے نہیں ہے, اور پھر ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ کس طرح کا ہے, کہاں سے ان کے فائنینسز پورے ہو رہے ہیں. آپ اگر کسی گاؤں میں جا کے ذرا چیک کریں کہ امام مسجد کی سیلری تنہا وہ گزارا کیسے کرتا ہے, 6 مہینے کے گندم یا چاول اسی پہ اس کا گزارا ہے, جو گاؤں والے جو ہیں وہ ہر 6 مہینے بعد دیتے ہیں, وہ بھی آدھے دیتے ہیں آدھے نہیں دیتے. تو جب سٹرکچر ہی کوئی نہیں ہے, جب نظام ہی کوئی نہیں ہے ایسا ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کا, اور سب سے زیادہ جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو ہمارا یہ جو امام مسجدوں کا معاملہ ہے, یہ جو ہماری مسجدیں ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ بچپن سے ظاہر جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو مسجد میں جاتے ہیں, بنیادی تعلیم آپ وہاں سے حاصل کرتے ہیں, اور وہ خیالات وہ نظریات جو آپ کو انکلکیٹ کیے جاتے ہیں وہ ساری زندگی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, انلیس کہ آپ کو بہت زیادہ پڑھیں یا کوئی سوسائٹی چینج کریں آپ, یا آپ کی جو ہے وہ نالج آپ حاصل کریں اور آپ کا جو ہے ویو پوائنٹ چینج ہو. تو اس لیے یہ بنیادی ضرورت ہے کہ ہمیں جو جہاں ہم یہ دنیاوی تعلیم لیتے ہیں, جہاں مذہبی تعلیم پہ بھی ہمیں اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی اس معاشرے میں لانے کا؟ وہ ہمارے جرنیل ہیں. اور ایک ہم یہ بات آرام سے کر دیتے ہیں, جی ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست یہ کرتی, پر ریاست کوئی نہیں کرتی. وہ ریاست کا ایک جو ہے انتظامیہ کے نیچے کام کرنے والا ادارہ ہے افواج پاکستان, جس کو ہم ریاست کہتے ہیں. وہ اکیلی ریاست نہیں ہے, ریاست کے اور بھی ستون ہیں. وہ تو ایک ستون کا ایک جو انتظامیہ ریاست کا ایک ستون ہے, اس کے نیچے کام کرنے والا ایک ادارہ ہے. اس نے خود کو اپنے آپ کو ریاست سمجھا ہوا ہے. اور ہمارے جو ہیں انٹلیکچوئل وہ بھی اتنی بددیانتی سے یہ کام لیتے ہیں, کبھی اس چیز کی وضاحت نہیں کرتے. بھائی صرف فوج ہی کیسے ریاست ہو گئی؟ بھائی ریاست جو ہے وہ عوام سے ہے, اور عوام کی نمائندگی پارلیمنٹ سے ہے. پھر ریاست کو چلانے کے لیے ادارے ہیں جو آپ کی انتظامیہ ہے یا عدلیہ ہے. یہ 3-4 پلر مل کے جو ہے ریاست بنتی ہے. لیکن یہاں پہ فوج نے خود کو ریاست سمجھا ہوا ہے, اور ان کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. انہی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے شدت پسندی آئی ہے معاشرے میں. بھٹو کے خلاف بھی یہ کارڈ استعمال کیا گیا. اور آپ کو پتا ہے جب 1977 میں جب مارشلہ لگا, ضیاء الحق صاحب آئے, پھر ڈالر لے کے جہاد آپ نے لڑوایا, اسی وجہ سے پاکستان میں شدت پسندی آئی. پھر وہی مجاہد جو ڈالر لے کے آپ نے مجاہد بنائے, جا کے روس سے لڑو, روسیوں سے لڑو ادھر افغانستان میں. 9/11 کے بعد وہی مجاہد جو ہیں وہ دہشت گرد بن گئے. تو ہماری جو ریاست کے اداروں کی جو پالیسی ہے یہ ہر چند سال بعد جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. یہ ان کے جو آقا ہیں ان کی مرضی اور منشا کے مطابق پالیسی بدلتی رہتی ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ سارا بگاڑ جو ہے ہمارے معاشرے میں آیا ہوا ہے. ایک گورنر
جو سلمان تاثیر ہیں ان کو کھا گئی ہے انتہا پسندی. کیا بنا؟ کیا شدت پسندی کم ہو گئی ہے؟ کوئی کم نہیں ہوئی، کیونکہ اس بنیادی مسئلے پہ کوئی غور نہیں کر رہا. پھر ٹی ایل پی، غور کریں کس نے بنایا ٹی ایل پی کو؟ آج گلی گلی میں جو شدت پسندی پہنچی ہوئی ہے. سیاست کرنا بالکل ہر کسی کا حق ہے، لیکن انتہا پسندی کو پروان چڑھانا، اس کو پروموٹ کرنا، انتشار پھیلانا، اس کی اجازت کسی طور پہ بھی نہیں، کسی پارٹی کو بھی نہیں دی جانی چاہیے. تو یہ ہم تو بالکل جو ہے وہ اپنا تباہی کے دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ریگولیشن نہیں ہے، اور اس پہ کم سے کم جو ہے توجہ دیتے ہیں. اسی لیے یہ اے ایس پی صاحبہ جو ہیں، یہ جو ہے وہ تحسین کی جو ہے مستحق ہیں، اپریسیشن کی مستحق ہیں کہ اتنے چارج کراؤڈ میں جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، ان کی جان بھی جا سکتی تھی خدا نخواستہ، لیکن اس خاتون نے پھر بھی ہمت کی اور جا کے اس چارج موب سے جو ہے وہ اس خاتون کو نکال کے لے گئی جس پہ توہین مذہب کا الزام لگا تھا، جو بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ ایسا کچھ نہیں تھا. تو یہ ہمیں مجموعی طور پہ سوچنا ہوگا، ریاست کے اداروں کو سوچنا ہوگا، پارلیمنٹ کو سوچنا ہوگا، عدلیہ کو اس میں اپنا رول پلے کرنا ہوگا، تب جا کے چیزیں بہتر ہوں گی. وگرنہ تباہی جو ہے وہی ہمارا مقدر ہوگی.